حیات کو شعور بخشا اور غلامی سے نجات، حیات کو شعور بخشا اور غلامی سے نجات، اقبال تیرے فلسفہ خودی کو سلام۔ اور اقبال یہاں نامزد ہے علم خودی کا، موضوع نہیں مکتب کے لیے ایسے مقالات، اور بہتر ہے بچارے ممولوں کی نظر سے پوشیدہ رہیں بعض کے احوال و مقامات، کیونکہ خودی سے خود آگاہ مرد کا جمال و جلال، خودی سے خود آگاہ مرد کا جمال و جلال، یہی کتاب ہے باقی تمام تفسیریں۔ اور خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اقبال کا فلسفہ خودی اور شعور کا وہ پیغام جس کے ذریعے اقبال نے غلام قوم کو زندگی بخشی، حیات بخشی، اور بالآخر انہیں ایک نیا وطن عطا کیا۔ اور آج 145واں یوم پیدائش جو اقبال کا ہم منا رہے ہیں، اس موقع پہ خصوصی پیغام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اقبال کی پوری زندگی فلسفہ خودی کا نام ہے۔ انہوں نے فلسفہ خودی کے ذریعے ایک عام انسان کو اس قابل بنا دیا کہ خودداری اور خود اعتمادی کے ذریعے وہ اپنے آپ کو تبدیل کرے اور بالآخر ایک ایسا معاشرہ تشکیل پائے جس میں خودداری ہو اور اپنا حق لینے کا جذبہ ہو۔ یہی بات انہوں نے کی تھی کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ اور بالآخر یہ آئیڈیالوجی جو اقبال نے ہمیں دی، اس نے ایک وطن پاکستان کے نام سے ہمیں عطا کیا۔ یہ نیل گوں فضا جسے کہتے ہو آسماں، یہ نیل گوں فضا جسے کہتے ہو آسماں، ہمت ہو پرفشاں تو حقیقت میں کچھ نہیں، بلائے سر رہے تو اسے کہتے ہیں آسماں، زیر قدم آئی یہی آسماں زمین۔ اقبال کا یہ پیغام ہم سب کے لیے ایک مشرِ راہ ہے، اور ہم جس طرح انہوں نے کہا کہ زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، اس پیغام کو آگے لے کے چلیں تو یقیناً وہ حقیقی تبدیلی جس کا خواب اقبال نے دیکھا تھا اسے ہم عملی جامہ بھی پہنا سکتے ہیں۔ نہیں ہے نا امید اقبال اپنے کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ آج کی گفتگو کا اختتام اسی بات پہ کرنا چاہتے ہیں، حیات کو شعور بخشا اور غلامی سے نجات، اقبال تیرے فلسفہ خودی کو سلام۔ ہم سلام پیش کرتے ہیں اقبال کے اس فلسفے کو جس نے خودداری اور خودی کے درس کے ذریعے ایک ایسا شعور عوام میں اجاگر کیا کہ ہم اس ملک پاکستان کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ ضرورت اس چیز کی ہے کہ جہاں پہ ہمیں ظاہری آزادی ملی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص کرم سے ہمیں یہ شعور عطا کرے کہ ہم اب ذہنی طور پہ بھی آزاد ہوں، اور ہم اس آزادی کے وہ حقیقی ثمرات بھی حاصل کر سکیں جس کے لیے ہمارے بڑوں نے قربانی دی اور ہمیں یہ ظاہری آزادی حاصل ہوئی، اور یہ ملک پاکستان اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہمیں عطا ہوا۔ جب تک ہم ذہنی طور پہ آزاد نہیں ہوتے اس وقت تک آزادی کے وہ ثمرات ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ اس یقین کے ساتھ کہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ دن آئے گا کہ ہمیں جس طرح ظاہری آزادی ملی فلسفہ اقبال اور خودی کے اس فلسفے کی وجہ سے، انشاءاللہ تعالیٰ ہم ذہنی طور پہ بھی آزاد ہوں گے، عملی طور پہ بھی آزاد ہوں گے، اور اپنے فیصلے خود کریں گے، اپنے مفادات کو سامنے رکھ کے کریں گے، اور ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی ہمارا مقدر بنے گی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔